بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں شارق قلبی ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ گزرے ایپیسوڈ میں آپ نے جس طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی کی، اپنے کمنٹس باکس میں دعاؤں سے بھی نوازا، محبتوں سے بھی نوازا اور کچھ خواہش بھی ظاہر کی۔ آپ کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کی ہے میں نے، اور آگے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے موضوع جس کو آپ سننا چاہیں، آپ جس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں، ظاہر ہے میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بہت معمولی سا ایک انسان ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حافظے کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر باتیں بتاؤں، لیکن ہمیشہ سے میری تمنا یہ رہتی ہے، خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی عالم دین، کسی مفتی کے ساتھ اگر بیٹھیں تو بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچے۔ یہ چونکہ ہمارا تو ویڈیو آج ریکارڈ ہو رہا ہے، آج یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آپ نہ جانے کب کب اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس لیے وضاحت کیے دے رہا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج سے 4 سے 5 دن کے بعد بقرعید کا دن ہوگا۔ یہ تفصیل بہت ضروری ہے جاننا۔ عموماً ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، عام طور پہ بہت سے لوگ جلد میں اس جملے کو ادا کرتے ہیں تو اس کو بقرہ عید کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت خاص باتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی وضاحت ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی مفتی صاحب کے ساتھ کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو محفل میں پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہمدرد، مخلص، ہمارے دوست، قابل تعظیم حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب اپنے چند کلمات ضرور پیش کرتے ہیں، جس سے محفل میں ایک موضوع سامنے آ جاتا ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ آج ہمیں کس عنوان پہ گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنے کم وقت میں اتنے اچھے انداز سے ایسے لفظوں کو پرو دیتے ہیں کہ آپ کے چند اشعار عوام تک پہنچتے ہیں اور دیکھنے والے ذہنی طور پر یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا تو آج مفتی صاحب اس موضوع پہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے کچھ۔ ناظرین، یہ سب آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے، اور اس چینل اور اس عظیم پروگرام کے چیف ایڈیٹر جناب شارق قلبی صاحب، اور جن کے ساتھ اس پروگرام میں ہم لوگ شریک رہتے ہیں، ہمارے سرپرست، اس پروگرام کے روح رواں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف برکاتی صاحب قبلہ، ان احباب کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ آئیے بلا تاخیر عید قرباں کے اوپر میں نے نظم لکھی ہے، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی۔ ہمیں حج کا حسین تحفہ ملا ہے عید قرباں میں، واہ 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 واہ۔ ہمیں حج کا حسین تحفہ ملا ہے عید قرباں میں، خدا کی کس قدر ہم پر عطا ہے عید قربان میں، خدا کی کس قدر ہم پر عطا ہے عید قربان میں، ہے کتنی معتبر سنت خلیل اللہ کی دیکھو، ہے کتنی معتبر سنت خلیل اللہ کی دیکھو، خدا نے حشر تک زندہ رکھا ہے عید قربان میں، خدا نے حشر تک زندہ رکھا ہے عید قربان میں، اگر ہیں صاحب دولت تو پھر یہ بات بھی سن لیں، اگر ہے صاحب دولت تو اگر ہیں صاحب دولت تو پھر یہ بات بھی سن لیں، ادا واجب کا نہ کرنا خطا ہے عید قربان میں، ادا واجب کرنا خطا ہے، ادا واجب کا نہ کرنا خطا ہے عید قربان میں، خدا کی راہ میں
قربانیوں کا فیض تو دیکھو، خدا کی راہ میں قربانیوں کا فیض تو خدا دیکھو، کی راہ میں قربانیوں کا فیض تو دیکھو، در فردوس کھلتا واہ واہ واہ، جا رہا سبحان ہے اللہ، عید سبحان قربان اللہ، در فردوس کھلتا در جا رہا ہے، فردوس واہ واہ واہ، کھلتا سبحان اللہ، جا رہا سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ، عید قربان میں واہ، ذبیحہ پیش کرنے سے ہی پہلے اپنے بندوں کو، ذبیحہ پیش کرنے سے ہی پہلے اپنے بندوں کو عطا کر دیتا وہ بہتر صلہ ہے واہ، عید قربان عطا کر دیتا وہ بہتر صلہ، عطا واہ کر واہ، دیتا وہ بہتر صلہ ہے عید قربان میں، ثنا قسمت سے ہے اتنی مقدس یہ گھڑی آئی، ثنا اتنی ثنا قسمت سے ہے اتنی مقدس یہ گھڑی آئی، ہمارا مزمحل دل کھل گیا ہے عید کیا بات ہے قربان بھائی، میں، واہ واہ واہ، ہمارا مزمحل دل کھل گیا ہے عید قربان میں، ہمیں حج کا حسین تحفہ ملا ہے عید قربان میں۔ کیا کہنے مولانا، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت انداز، اور آپ دیکھیے کیا کیا باتیں بتا دی گئیں کہ جنت کا پروانہ بھی بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو قربانی کا موقع ہے یہ آپ کے شوق کا نہیں ہے، یہ واجب میں شامل ہے۔ اگر آپ اس حیثیت کے ہیں اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو پکڑ ہے آپ کی۔ تو کیسے پکڑ ہے، کس پہ واجب ہے، کون کر سکتا ہے، یہی سب تو بتانے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ چند روز بچے ہیں نا، گھبرائیے نہیں، ابھی چند روز باقی ہیں، چند روز باقی ہیں، اس سے پہلے پوری تفصیل آپ تک پہنچ جائے گی، بالکل تازہ ترین باتیں آپ کے دل و دماغ پہ ہوں گی کہ ہمیں کیسے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیسے کسی کی دل آزاری سے بچنا ہے، اور کیسے اپنے اوپر جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں وہ انجام دینا ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مولانا کو رخصت کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہم اتنی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی بارے میں نہیں پتا، سنایا وہ کر لیا، ہم سے پہلے یہ دیکھا تھا تو وہ کر لیا، حقیقت میں کس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ نہیں پتا چلا چلے تھے اچھا کام کرنے، نیک کام کرنے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیا غلطیاں کرائے، کس بات کی کہاں پہ پکڑ ہو جائے۔ اس بات کا احساس جگانا ضرور ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کی ملاقات ایک مرتبہ پھر اپنے شہر ہی نہیں ملک کے قابل تعظیم مفتی حضرت مولانا محمد حنیف برکاتی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے سامعین کے لیے بیش قیمتی وہ باتیں جس سے غافل ہیں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں میں ہمارے لیے محفوظ کی گئی ہیں، لیکن ہماری نالائقی یہ ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ اوراق الٹ کے دیکھیں کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب چونکہ زمانہ بہت سکمٹ گیا ہے، سکڑ سا گیا ہے، اب بلکہ آج کے دور کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سویگی اور زومیٹو کا زمانہ ہے، کہ اگر ہمارا کسی بابا کی بریانی کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو ہمیں آدمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فون پہ کیا اور پتہ چلا ان کا آدمی پہنچا گیا۔ تو ہر چیز فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں ابھی چاہیے بس وہ مل جائے، ہمیں اتنی موٹی کتاب مجھ سے نہ ڈھونڈنا پڑے۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، شروعات یہاں سے کرتا ہوں حضرت کہ ہمارا عربی کیلنڈر، جیسے کہ ہم لوگوں کا جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہیں، وہ جنوری سے دسمبر کا کیلنڈر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا ہے عربی کیلنڈر، جو ہمارا کیلنڈر ہے، جو محرم کے مہینے سے شروع ہو کے ذی الحجہ کے مہینے تک آتا ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ بہت گزرے وقتوں میں ہم لوگوں نے الگ الگ مہینے میں جیسا موقع آیا اس پہ گفتگو کی اور انشاءاللہ آگے بھی اس میں کیا جائے گا. ذی الحجہ کے مہینے کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جائے, ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید کہی جائے, یا عموماً اس دور میں ایک لفظ چلا ہے کہ ہندوستان میں بقرہ عید کہلاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی جو تھی وہ سیوئیوں کی عید تھی اور دوسری جو تھی وہ قربانی کی عید ہے. میں چاہتا ہوں یہاں سے روشنی پڑے اور اس بات کی وضاحت ضرور ہو جائے کہ یہ جو موقع ہے, یہ بقرعید کا جو موقع ہے, بقرعید کی جو 10 تاریخ ہے, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ نماز پڑھ کے, اور اس کی ترتیب الگ ہے, عام دنوں کی نمازوں سے الگ ہٹ کے, وہ نماز ادا کرنے کے بعد سے قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. اور کیا ہم اس کو بقرہ عید کہہ کے ہی پکاریں یا اپنی اصلاح کرا کے ذی الحجہ کے مہینے کے نام سے اس کو خطاب کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے سوالات کیے ہمارے شارق بھائی نے, اور یہ ان کے اعلیٰ دماغ کی اپج اور اعلیٰ فکر کا نتیجہ ہے. میں اس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ اس کو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا, جی, اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا, جی, عربی سال کا, جی, تو اس کو ذی الحجہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے, جب یہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ عربی مہینہ ہے, جی, تو ظاہر سی بات ہے اس کا نام بھی عربی ہی زبان میں ہوگا, ذی الحجہ ہوگا. اور چونکہ اس مہینے میں صرف قربانی ہی نہیں ہے, اس مہینے میں سب سے اہم عبادت جو بدنی اور مالی دونوں ہے, حج ہے. اس میں عبادت جو ہے, عبادت 2 طرح کی ہے اصل میں. ایک عبادت بدنیہ ہے, ایک عبادت مالیہ ہے. بدنی نماز جو ہے وہ عبادت بدن کی ہے, ہاں, اسی طرح روزہ ہے بدن کی عبادت ہے, زکوٰۃ مالی عبادت ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو مجموعہ مرکب ہے, جس میں حج بھی, مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی. تو اس مہینے میں چونکہ حج جیسی عظیم نعمت اور دولت بھی اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے, اس لیے اس کو ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ, ذی الحجہ حج والا مہینہ, حج والا مہینہ. واہ کیا اچھا انداز ہے. جی, حج والا مہینہ, اس لیے ذی الحجہ. جی جی, ذی الحجہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حج والا مہینہ ہے, اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں. اب چونکہ ہمارا ہندوستان ہے اور ہندوستان میں ایک بڑی شیریں اور بڑی لطیف اور بڑی مہذب اور شریفوں کی زبان اردو زبان ہے. لیکن اردو زبان چونکہ اپنے آپ میں کوئی ایک مستقل زبان نہیں ہے, کئی زبانوں کے مل کے مجموعہ بنا ہے. ہاں, جسے عطر مجموعہ کہہ لیجیے, جیسے عطر مجموعہ کوئی ایک مستقل عطر نہیں ہے, اس میں مختلف قسم کے عطر ڈال کے ایک عطر بنا دیا گیا, اس کا نام عطر مجموعہ رکھ دیا. تو اسی طرح اردو زبان ہے, تمام زبانوں کے اچھے اچھے الفاظ تلاش کے اس زبان میں ڈال دیے گئے. اس لیے جب اس کا تکلم یا تلفظ ہوتا ہے, جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو سامع کا قلب اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ اتنے بہترین جملے اور اتنے بہترین الفاظ کسی دوسری زبان میں نہیں ملتے ہیں. تو اب ہم ہندوستان میں آتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا کلچر ہے, تو یہاں کے کلچر میں اس کو اصل میں لفظ ہے بقر عید, بقر عید, بقر عید, ہاں, بڑے قاف سے ہے. اچھا اچھا اچھا, ہاں جی, وہ قاف سے بڑا قاف استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے بقرہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بکرے والی قربانی ہے, جب یہ عید ہے. حالانکہ اب یہ اس کا حقیقی جو ہے وہ عید قرباں ہے. عید قرباں اردو زبان میں اگر ہم استعمال کریں اس کا تو یہ عید قرباں ہے, یعنی لفظ نا کے برابر سننے کو ملتا ہے. ہاں, نا کے برابر سننے ملتا ہے, اور اسی لیے شاید مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب نے عید قرباں رکھا. تو یہ عید قرباں ہے, یعنی قربانی پر کر کے ہم اللہ کے حضور جو ہمیں قربانی کرنے کا حکم ہے,
اللہ کے حضور قربانی پیش کر کے ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تیری طرف سے جو مجھ پر واجب تھا اس واجب کو، ایسا نہیں کہ میں نے جانور ذبح کیا ہے اس پہ مجھے خوشی ہے، نہیں، یہ حکم ربی کی تعمیل میں نے کیا ہے اور اللہ نے مجھ سے کروا لیا ہے، اس پر ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ مولا تو نے اپنی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی مجھے بتایا تھا اور مجھے وہ کرنے کا شرف حاصل ہو گیا، تو میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ عید قرباں ہے، اور اس میں صرف قربانی ہی ایک عبادت نہیں ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، اسی لیے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے جب یہاں پر بقرعید ہوتی ہے تو وہاں حج ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، حج ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں تفاوت بھی ہے، چاند کی تاریخ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے جی۔ تو اب آپ کے سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ اس لیے اس مہینے کو کہتے ہیں کہ اس میں حج کیا جاتا ہے، اور چونکہ حج میں جہاں وہ عبادت مالی اور عبادت بدنی ہے، وہیں حج میں اللہ نے اپنے، حج کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، حج میں اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے خلیل کی نشانیوں کی زندگی کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے ان امور کا کرنا لازم قرار دیا جو حضرت ابراہیم اور میرے پیارے آقا نے کیا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ، ہاں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے طواف رسول اللہ نے کیا، حجر اسود کو میرے آقا نے بوسہ دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا تو شاید میں تجھے نہ چومتا۔ بہت خوب۔ وہی مقام ابراہیم ہے، نشانات قدم خلیل موجود ہے، وہاں اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، یاد آتا ہے۔ وہاں نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے وہاں نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ بہت پیاری بات ہے، بہت اچھی اصلاح ہو جائے گی ضرور۔ یہ اس لیے کہ جب تم نماز واجب ادا کرنے جاؤ گے مقام ابراہیم پر تو تمہیں میرا ابراہیم یاد آنا چاہیے، ہاں، میرا خلیل یاد آئے گا۔ اور آپ دیکھیں نا، لمحہ لمحہ ہم تو کہتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں سب مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، سب ادائیں ہیں، سب مصطفیٰ کی ادائیں ہیں۔ قرآن نے ہم سے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر کیسے قائم کریں کچھ نہیں بتایا۔ مصطفیٰ پیارے نے جیسا کیا ہم نے وہ عمل کر لیا۔ صحابہ نے کہا نا کیفا نصلی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہم نماز قائم کیسے کریں، پڑھے کیسے؟ تو فرمایا سلو کما رأیتمونی وصلی، جیسا مجھے کرتا دیکھتے ہو ویسے ہی کر لو۔ کیا مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے تو شریعت نے کہا تکبیر تحریمہ ہے، مصطفیٰ جھک گئے تو شریعت نے کہا رکوع ہے، مصطفیٰ سجدے میں چلے گئے تو کہا سجدہ ہے، مصطفیٰ بیٹھ گئے تو کہا قعدہ ہے، یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ طواف کریں۔ تو یہ حج جو ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں مختصر میں تاکہ بات زیادہ ہو جائے اور نئی گفتگو تو بہت لمبی ہو جائے گی شاہد بھائی، اور اس پہ حج کا مہینہ ہے، اور حج میں اللہ نے اپنے پیاروں کی نشانیوں کو برقرار رکھا تاکہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ اب چونکہ حج میں دو اہم شخصیتوں کا کردار ہے، ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے جو ظاہر میں میرے پھول باطل میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بالبشر کی ہے۔ بظاہر تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں اور حضرت آدم ہی کی، مگر سچ پوچھئے تو آدم کو آدمیت، ابراہیم کو خلیلیت کا شرف مصطفیٰ پیارے ہی کے صدقے میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور حضرت ابراہیم خلیل کی ادائیں، وہ یہ دونوں حج میں ہیں۔ اب حضرت خلیل کی اداؤں میں سے ایک سب سے اہم ادا جہاں ان کا امتحان لیا گیا، جہاں خواب کو انہوں نے پورا کرنے کی میں ابھی اس کو پورا ذکر کرتا ہوں، وہ اہم ادا عید قرباں بھی ہے۔ وہاں اب ہوا کیا تھا، وہ سامعین سمجھ لیں اس کو۔ اللہ ان العطایا علی متن البلایا، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ کی عطائیں مشقتوں کی پیٹھ پر ہوتی ہیں، جس قدر آدمی مشقت کرتا ہے اتنی ہی اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔ واہ! تو پھر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا ملتا ہے، جو جتنے مرتبے پر فائز ہوتا ہے ویسے ہی امتحان اور آزمائش کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو
میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. ایسا بھی کہا گیا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے جی جی. اب سچے خواب ہوں، سچے خواب. ہاں جی، وہ تو یہ اللہ کی وحی ہے پیغمبر کے حق میں. پیغمبر کے جی. تو اب اللہ کی جو وحی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی پیش کر دیا، غالباً 100 اونٹ کی. دوسرے دن پھر دیکھا 200 اونٹ کی پیش کر دیا. تیسرے دن پھر دیکھا. تو عام مومن کی سمجھ سے ڈرنے کا حکم ہے، پیغمبر کی سمجھ. انہوں نے محسوس کر لیا کہ نہیں، کچھ اور ہے. میرا خدا مجھ سے میری سب سے زیادہ عزیز چیز طلب کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اچھا، اس کی تکمیل کا مکمل طور پر عزم کر لیا ابراہیم خلیل نے، اور پھر پہنچے اپنے نور نظر لخت جگر، جو ہزارہ تمناؤں کے بعد صحنہ خلیلی میں آگوش حاجرہ میں اپنی پیشانی میں نور محمدی کے ہزارہ جلوہ اشکارا کیے ہوئے تشریف لائے سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، پہنچے. کون؟ ابراہیم خلیل اپنے شہزادہ اسماعیل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک. شہزادے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کا بیٹا ہوتا تو کہتا ہے ابا سٹھیا گئے ہیں، آگرہ بریلی لے چلو. پگلا گئے ہیں ابا، منتیں مان مان کے ان کی زبانیں تھک گئیں، اماں رو رو کے اس حالت کو پہنچ گئیں، مجھے مانگا اور مجھے قربان کرنے جا رہے ہیں. مگر واہ، باپ خلیل ہے تو شہزادہ بھی ذبیح ہونے والا ہے. سیدنا اسماعیل انہی کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گئے. جو پیشانی ابراہیم میں تھا، حضرت اسماعیل کے تولد ہونے کے بعد وہ نور منتقل ہو گیا حضرت اسماعیل میں، اس لیے کہ انہی کی اولاد سے میرے میں آقا کو دنیا میں تشریف لانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. تو شہزادے نے یہ نہیں کہا ابا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ ہزارہ نیاز مندیوں کے ساتھ. آپ ذرا قرآن کا انداز تو دیکھیں، جناب خلیل نے کیا کہا ہوگا، کس نیاز مندی سے کہا ہوگا. یہ تو اس وقت کے فرشتے اور زمین و آسمان گواہ ہیں، مگر قرآن کا ذرا انداز دیکھیے. یا ابت فعل، ابا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی اس کی رضا ہے، اس میں میری کیا، مجھ سے کیا پوچھنا. جو دیکھا ہے وہ کر گزریے اور انشاءاللہ مجھے صبر و شکر کرنے والا پائیں گے. کاش اس دور کی اولادیں اسی طرح کے صبر و شکر کرنے والی اور والد کی اتباع کرنے والی ہو جائیں. جی. اب صاحب تیار کیا گیا تو اب انسان کا سب سے بڑا دشمن اسے چین کہاں آیا کہ یہ معراج انسانیت کو حاصل ہو. اور اس کے لیے سب سے نازک کڑی خاتون ہے حضرت حاجرہ کی ہزارہ عظمتیں سر آنکھوں پر، مگر وہ بھی صنف نسواں میں سے ایک صنف ہیں، صنف نازک میں سے ایک شخصیت ہیں. ان کے نالین ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن خاتون ہیں. کہاں بھیج رہی ہیں؟ دوست کی دعوت پہ لیے جا رہے ہیں. اچھا تو وہاں چھری بھی جاتی ہے اور رسی بھی جاتی ہے. ان کا ایسا گمان ہے کہ ان کے خدا نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو. آج کی بیوی ہوتی تو شارف بھائی وہ فوراً کہتی بھیا ذرا ڈائل 100. آج تو یہ تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. 100 نمبر ملاؤ. ابا تمہارے سٹیا گئے ہیں، مگر واہ کیسی خاتون ہے اور کیسا حسین ماحول ہوگا ان کے گھر کا، پاکیزہ لطیف نفیس نتھرا ستھرا ستھرا. جب اس نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کو خدا یہ چاہتا ہے، تو کیا فرمایا حضرت حاجرہ نے کہ اگر مرضی مولا یہی ہے کہ میرا اسماعیل قربان کیا جائے تو ایک اسماعیل کیا، اللہ 1000 اسماعیل مجھے عطا کرے تو راہ خدا میں قربان کر دوں. اور بھاگ جا تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے. بھاگا تو پہنچا صاحب
حضرت اسماعیل کو بھی بہکانا چاہا اور پھر حضرت ابراہیم کو بھی پتھر مارے. آج تک اسی شیطان کے پتھر مارے جاتے ہیں, اسی 3 جگہوں پہ نشانی ہے. تو وہ اللہ نے اس نشانی کو تو برقرار رکھا. اب وہ جب وہاں گئے لٹایا اور پھر شہزادے نے کہا ابا ہاتھ پیر آرام سے باندھ دیجئے کس کے, اور سنیے آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لیجئے تاکہ شفقت پدری کا غبال کہیں اتنا نہ ہو کہ چلاتے چلاتے آپ کو میرا خیال آ جائے اور ہٹ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹایا اور چھری لی رکھا, مگر اللہ تو صرف امتحان لینا چاہتا ہے. پایا ہل گیا ہوگا اس وقت, ظاہر سے حکم ہوا جلدی سے لو جاؤ. ذبح کیا, دمبا جنت کا ذبح ہو گیا. اور جب گرم گرم خون ہاتھ میں لگا, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پٹیاں کھولی, دیکھا شاید بچہ ذبح ہو گیا ہو, مگر سامنے نظر گئی تو اسماعیل ذبیح اللہ مسکرا رہے ہیں. تو بتانا یہ ہے شارق بھائی کہ قربانی ایک یہ ہے ظاہر, اور حقیقت میں اگر آپ محسوس کریں تو قربانی ان جذبات کی قربانی ہے. جذبات کی قربانی یعنی اپنی تمام تر منشا اور خواہشات کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دینا, یہ حقیقت میں قربانی ہے. ہم اپنے اس قربانی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک بچے کی طرح پالا جاتا ہے وہ جانور, اور پھر آدمی اپنے ہاتھ سے یا امام صاحب کے ذریعے اس کے حلقوم پر چھری چلاتا ہے, تو یہ بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے. مگر یہ کہہ کے در حقیقت ہم یہ درشانا چاہتے ہیں کہ اے میرے اللہ, تو نے مجھے اس قربانی کا حکم دیا, تو ہم یہاں تیرے حکم سے روگردانی نہیں کر رہے ہیں. تو اب ہر عمل میں ہم اگر سچے مومن ہیں تو تیرے حکم سے روگردانی نہیں کریں گے. کیا بات ہے. اس جملے کو صرف اگر زندگی میں بٹھا لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جنت کی منزل آسان ہو جائے گی. بالکل آسان ہو جائے گی. جملے کو اگر بٹھا لیا جائے کہ ہم کو ایک لائن میں پوری زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا جائے. جی, ہم اس پہ چھری چلاتے ہیں, لوہے کی چھری چلاتے ہیں جانور کے گردن پہ شارق بھائی, مگر یہ چھری چلا کے اور عربی مہینے کو ذی الحجہ پر عید قرباں پہ ختم کر کے, اور پھر محرم جو قربانی کا ہے اس پہ شروع کر کے, 2 چیزیں ہمیں بتائی گئیں. ایک تو مومن کی پوری زندگی قربانی چاہتی ہے, شروع قربانی سے اور آخر قربانی پہ, تو میں پوری زندگی میں قربانیاں پیش کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ بتایا کہ جس طرح جانور کے حلقوم پر لوہے کی چھری چلاتے ہو, اسی طرح سے بدعمالیوں پر اپنے اچھے عمل اور اچھے کردار کی چھری چلاؤ اور اس بدعملی کو دور کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش اس پہ عمل ہو جائے. اللہ کرے. اللہ پاک اس مقدس لمحے کے صدقے ایسے دلوں کے اوپر اس کو کر دیجئے کہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کرم فرمائے. آپ ذرا اس کو ایسے سوچیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جس بربرتا سے چاہیں جانور کو ذبح کریں. اسلام نے باضابطہ طور پر اس کا طریقہ بھی بتایا. اس کا طریقہ ضرور بتایا. اس کا طریقہ بھی بتایا. سب سے پہلے ایک کہ جانور بھوکا نہ ہو, جانور پیاسا نہ ہو. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ ذبح کیا جائے, چھری تیز کر لی جائے, اس کو پانی پلا دیا جائے جانور کو, اور اتنی تیز ہو کہ پھر 1-2 چھری پھیرتے ہی اس کی جان نکل جائے. جس جگہ آپ کر رہے ہیں وہ جگہ صاف ہو, ستھرا ہو, غلاظت نہ ہو. جہاں اس کی غلاظت نکلی ہے اس کو صاف کر دیا جائے تاکہ کسی دوسرے ایسے فرد کو جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ اس چیز کو معیوب سمجھتا ہے یا اس کی دل شکنی کا اندیشہ ہے, اسے کوئی اسے تکلیف نہ ہو, پردے کی آڑ میں کر لیا جائے. تو چھری تیز ہونا چاہیے, اس کے کس جگہ پر ذبح کرنے والے کا پیر ہونا چاہیے, کدھر اس کا رخ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں شریعت نے متعین کر دی ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو شریعت کے بتائے ہوئے ذبح تو ہو جائے گا جیسے بھی ذبح کریں, لیکن کہیں نہ کہیں پکڑ ہوگی, گرفت بھی ہوگی کہ شریعت کے اس فعل کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا
کہ اللہ توفیق دے تو آپ قربانی بھی کریں. اور یہاں شارق بھائی آپ کے بغیر میں خود ایک سوال قائم کرتا ہوں اور اس کا جواب دے دیتا ہوں. لوگ عموماً یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک مکھیا ہے اور اس مکھیا کے نام قربانی کر دی گئی تو اب سارے گھر کے لوگ بری الذمہ ہو گئے، بس سب کی طرف سے وہ ایک قربانی کافی ہے. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. قربانی ہر صاحب نصاب، ہر مالک نصاب پر واجب ہے. اور مالک نصاب کون ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کے اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے پیسے ہیں آپ کے پاس، یا ضرورت کے علاوہ اتنے برتن ہیں کہ آپ ان کو مارکیٹ میں بیچ دیں تو وہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے. ایسے ہر شخص کو قربانی کے حق میں شریعت نے مالک نصاب شمار کیا ہے اور ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. لہذا ایک مکھوا کی طرف سے ہی نہیں، گھر میں اگر 7 لوگ کما رہے ہیں اور 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، وہ ضروریات دین کے، وہ ضروریات کے علاوہ گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اتنا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. مگر قربانی اسی شریعت کے دائرے میں کریں جو شریعت نے آپ کو بتایا ہے. گوشت کی تقسیم میں آپ خیال رکھیں کہ گوشت عموماً شارق بھائی لوگ اپنے مالدار احباب کے یہاں بھیج دیتے ہیں، ان کے یہاں 50 بکرے ہوئے ایران چلی جا رہی ہے. جی تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے قربان کرنے کا. آج تو خیر مال کی بہتات ہو گئی ہے اور اکنامک پھیل گئی ہے، اور اکنامک کا کام ہی ہے. میں جہاں تک اقتصادیات اور اکنامک کو، معاشیات کو سمجھتا ہوں تو میں یہ جانتا ہوں ضرور کہ اقتصادیات کو جتنا پھیلاؤ دیا جاتا ہے اتنا اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. بالکل اس وقت کا تو بالکل یہ صاف. تو آج اکنامک کے اندر بڑی بڑھوتری ہے. پچھلے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گاہے بکرے کا گوشت میسر آتا تھا، کم سے کم اس موقع. لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں شارق بھائی، ان میں 50% آبادی ایسی ہے جسے بکرے کا گوشت خال ہی میسر آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے. ہاں، تو اس میں غربا کے، مساکین کے ساتھ رواداری کرنے کا بھی حکم ہے، حق شامل ہے. اسی لیے شریعت نے اس کے 3 حصے کرنے کے حکم دیے ہیں. ایک جانور کی قربانی پہ 3 حصے کرنے کے حکم دیے ہیں. ایک حصہ غربا کے لیے ہو گیا، دوست احباب کے لیے، اور ایک اپنی ضرورت کے لیے آپ رکھیں. اس لیے غریبوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور کوشش یہ بھی کی جائے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، فریج بھرے ہوئے ہیں، فریجر بھرے ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں نے دیکھا کہ ایک جانور جو بڑا ہے، بھینس وغیرہ ہے، اس کے 7 حصے گھری کے الگ الگ 7 لوگوں کے نام ہوئے اور بانٹنے کے نام پہ وہی چیز بانٹ دی گئی. اور جو 3 بکرے الگ سے ہوئے تھے وہ فریج اور ڈیپ فریج میں چلے گئے کہ یہ اب محرم تک چلے گا. جی ایسا نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جن کے ہاں محرم کے مہینے میں کھچڑا جو بنتا ہے وہ اسی قربانی کے گوشت کا وہاں تک. جی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا یہ منشاء قربانی اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. آپ اس کو غریبوں میں تقسیم کریں. اندرون شہر لوگ بانٹتے ہیں، کوشش کریں کہ بیرون شہر جو آبادیاں ہیں وہاں غربا اور مساکین کی کثرت ہے، آپ وہاں لے جائیں، مگر غایت احتیاط سے لے جائیں. آپ اس کو ڈھک کے لے جائیں، بند کر کے لے جائیں، اللہ توفیق دے بند گاڑی میں لے جائیں، اور غایت احتیاط سے آپ اپنے بھائیوں تک کہ اس کو پہنچا دیں. کسی ہمارے اہل وطن کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. بہت خوب. میرے خیال سے اس سے خوبصورت گفتگو کے آخر نہیں ہو سکتا. کیا انداز تھا اور کس طریقے سے قربانی کے جذبات کو ظاہر کیا گیا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جانور کی قربانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جذبات کی قربانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت میں جذبات کو قربان کرنا ہے، اس پر یہ قربانی دلالت ہے. یہ اس پر نشاندہی کرتی ہے تاکہ یہ بھی نہ ہو. شریعت نے اس کا واضح حکم عطا فرمایا، فصل لربک وانحر. یہ چھوٹ گیا فصل لربک وانحر. ہاں، تو اب یہ دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریے
ونہر اور قربانی پیش کری۔ تو آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف قربانی ہی کریں گے، نماز کہاں؟ تو اب قرآن کی ترتیب بھی دیکھیے۔ اچھا، پہلے نماز کے لیے پہلے پہلے نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی پیش کریے۔ یعنی آپ کو بقرعید میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ جی بالکل اہم ہے۔ اللہ توفیق دے، حالات اچھے ہو رہے ہیں، کورونا سے نجات ہو رہی ہے، اور ہم اپنی ریاستی حکومت کو مبارکباد بھی دیں گے اس سلسلے میں کہ اس کی کاوشوں سے کورونا پر کافی کنٹرول ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کرم فرمائے اللہ۔ تو ہم عیدگاہوں میں جا کے نماز عید الاضحیٰ ادا کریں اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کی امن و آشتی کے لیے دعا کریں، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اور اگر اللہ نہ کرے، ویسے میرے منہ سے اس وقت یہ نکلنا نہیں چاہیے، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات نہیں بنتے ہیں کہ ہم عیدگاہ میں یا اپنی مساجد میں نماز عید الاضحیٰ پڑھیں، تو آپ کو طریقے اس سے پہلے عید کے موقع پر بتا دیے گئے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پھر سے دہراؤں، آپ وہ ایپیسوڈ دیکھیے گا اور اس طریقے پر 2 رکعت نماز آپ ادا کر لیں اور عید قرباں پیش کریں۔ تو اس میں ہمارے شارق بھائی کو میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے تھنکنگ کا، ان کے سوچنے کا، ان کی فکر کا، اور شاید لفظ تھوک بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، وہ لفظ جو ہے، یہ جو ان کی اعلیٰ فکر ہے، آپ ناظرین کے ذوق کے مطابق عناوین کا انتخاب کرنا، مضامین کا انتخاب کرنا، پروگرام کی سرخی لگانا اور اس پر آپ کے ذوق کے مطابق مجھ سے کچھ کہلوا لینا، بس یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، اس فیاض مطلق نے ہمارے شارق بھائی کو یہ ہنر بہت فیاضی سے عطا کیا ہے۔ اللہ انہیں نظر بد سے اور حاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قربانی کی تعلق سے ایک بات اور میں کہوں گا جو بہت اہم ہے، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے شارق بھائی، لیکن اہم معلومات پہنچ جائے۔ ناظرین، ہمارے یہ ایپیسوڈ اگر بڑا ہو جائے تو میری گزارش ہے کہ اسے ضرور سن لیجئے گا اور اس پر ضرور عمل کریے گا کہ بلا شبہ میرے آقا نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہ مطایاکم علی الصراط، توانا، تندرست، موٹے تازے جانوروں کی قربانی دیا کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں۔ مگر موٹے تازے جانور لوگوں کا اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ 1.25 لاکھ کا بکرا لانا۔ بس میں یہی کہنے چاہتا کہ وہ دکھاوے کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ وہ 1.25 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، 1.5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جی میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا بکرا خرید کے پھر شہر کی گلی گلی میں اس کی نکیل پکڑ کے اور اس کا وہ رسی پکڑ کے گھومتے ہیں، اور تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ فلانے صاحب کا ہے، یہ فلانے صاحب کا ہے، فلانے صاحب اتنے ملائے، فلاں صاحب اتنے ملائے۔ یاد رکھیے، یہ دکھاوا حدیث شریف میں فرمایا گیا قربانی کا گوشت، اس کا چمڑا اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ اور یہ دکھاوے کے لیے کرنا، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا کسی کو اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کیسے؟ جیسے کوئی مال خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کر رہا ہے مگر اس کی نیت دکھاوا ہوتی ہے، تو جس طرح اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، تو آپ کی یہ قربانی جب آپ صرف دکھاوے کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا ہی مقصود نہیں، تو پھر آپ نے اسے گوشت کے لیے کیا ہے، سنت خلیلی کی ادائیگی کے لیے، یا اس سے سبق لینے کے لیے نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، موٹا تازہ جانور 20,000 کا بھی مل جاتا ہے، 25,000 کا بھی مل جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کا بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، 25,000 کا موٹا تازہ بکرا خریدیے، قربانی کریے، اور 1.25 لاکھ خرچ کرنے کا آپ کو بہت شوق ہے، اللہ کرے آپ کو خوب دے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو، مگر دکھاوے کے لیے بکرا نہ خریدیے۔ 25,000 کا بکرا خریدیے اور وہ 1 لاکھ روپیہ بچا کے نہ لے جائیے آپ۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ آپ رکھیے اپنی جیب میں، اور اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں جو غریب ہیں، بیوائیں ہیں، مفلس ہیں، کلاش ہیں، جن کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، آپ خاموشی سے لے جا کے لفافوں میں انہیں دے دیجئے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں
تو 1,00,000 रुपया मुल्क, मिल्लत, मजहब, अपने समाज की तामीर के लिए आप देखिए कि कोई गरीब लड़का टैलेंटेड है, आला तालीम हासिल करना चाहता है, मगर इकोनॉमिक और मईशत इक्तसादियात की मजबूरियों और उसकी हथेलियों में जकड़ा हुआ है, पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आप 1,00,000 रुपया उसके जिम्मेदारों को दीजिए कि इसे IAS की कोचिंग कराइए, ये IAS बन जाएगा तो न जाने कितने को कुर्बानी करने वाला बना दे। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत है। मुझे लगता है कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बड़ा फजल करम है कि मैंने बहुत अच्छा उन्वान चुना कि जिससे वो बातें सामने आ गई और जिस लहजे से, जिस अंदाज से, जिन तासुरात को जहन में रखते हुए मुफ्ती साहब ने बताया है, मुझे लगता है कम से कम अक्ल वाले के भी समझ में आ गया होगा कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, उसको किस तरह से हमें अंजाम देना है, क्या तरतीब होनी चाहिए और कैसे इस मौके पे गरीब गुरबा का ख्याल रखना है, कैसे उनके घरों के चूल्हों पे ये गोश्त पहुंचवाना है। ये चूंकि अल्लाह के यहाँ गोश्त और खाल नहीं पहुंचता, जैसे कि हज़रत ने बताया, वहां आपकी नीयत पहुंचती है, वहां वो नीयत पहुंच गई। अब यहाँ का हिस्सा जो 3 हिस्सों में बांटने के लिए कहा गया, उसको करके देखिए, एक बार इस पे अमल करके देखिए, आपके घर में खैर बरकत इस तरह से आ जाएगी, आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि मैंने शायद इस बार कुछ नेक काम किए थे, जिंदगी बदलना शुरू हो गई। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है और बहुत बारीक बातें हुई हैं और आज मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मतलब उमूमन ये होता है कि सवाल पे जवाब मिलता है और फिर अगले सवाल का इंतजार होता है, लेकिन आपने आखिर में जो 2-3 बातें कही हैं, ये सवाल करने की नौबत ही नहीं आई। ऐसा लगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आपको हुक्म हुआ है कि आज बता दो सब कुछ, ताकि देखने वाले किसी चीज से अशकाल ना दिल में उनके पैदा हो कि ये नहीं मालूम तो वो नहीं मालूम। मुझे लगता है अलिफ से बड़ी ये कि बीच का कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो आज इस गुफ्तगू में छोटा हो, आज कोई तिश्ना रहा हो कि मैं अगर ऐसा चाहूं तो कैसा करूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत एहसानमंद हूं दिल की गहराइयों से, और आप सबसे गुजारिश करूंगा, ऐसी गुफ्तगू सुनने के बाद अगर हरारत महसूस हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे लिए नहीं, मैं किस गिनती का आदमी, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि मुफ्ती साहब ने आपको जो चीजें बताई हैं उससे जिंदगी में कैसे बदलाव आना शुरू हुआ है, और अगर बदलाव आ रहा है तो आगे एपिसोड में और क्या जानना चाहते हैं, जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, मैं शुक्रगुजार हूं, और आप सबकी तरफ से एक मर्तबा मुफ्ती साहब का भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप उभारते रहते हैं, अल्लाह ताला का फजल हो जाता है। शारिक भाई, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। दीन और मजहब की इशाअत के लिए जो आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, अल्लाह इसके असबाब आपको से मुहैया फरमाए। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।